अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। 2010 में तमाम मुल्क में हलचल मच गई थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडर इमरान फारूक के कत्ल केस के मुतालिक। तमाम सियासी जमातों ने सवालिया निशान उठाया था और कई सियासी जमातों ने यह भी कहा कि वो थकेंगे नहीं जब तक उसी केस के प्राइम जो मुलजिम हैं वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच पाते। उसके बाद रियासत पाकिस्तान ने एक तवील तफ्तीश की कार्रवाई शुरू की, लेकिन उसमें भी कई रुकावटें देखने को मिली। अब बुनियादी इशू जो था वो ये था कि ब्रितानिया की हुकूमत ने बार बार कहा कि वो खुद शवाहिद तो जमा कर रही है, लेकिन अब लेटेस्ट स्टेज पे ये भी फरमाया है कि जब किसी भी ऑफेंस पे सजाए मौत अट्रैक्ट होती है तो वो उसी आदमी को एक्स्ट्राडाइट या उसी आदमी को एविडेंस शेयर करने पे उनके हाथ बंधे हुए हैं। उसको भी डिस्कस करेंगे और साथ में एक और केस जिसका फिर ब्रितानिया हुकूमत का ताल्लुक है वो है साबिक वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब के एक्स्ट्राडिशन का केस। हालांकि उधर कोई इस तरह के ऑफेंसेस नहीं शामिल, उसमें कोई सजाए मौत अट्रैक्ट नहीं होती। उसमें खसूसी मुआविन एहतसाब शहजाद अकबर साहब ने इंग्लिस्तान के वज़ीर दाखिला के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत किया है, उस पर भी बात करेंगे। जनाब बाकिर साहब, अगर हम पहले इमरान फारूक की बात कर लें तो इसमें सर काफ़ी वाज़ेह है कि इंग्लिस्तान एविडेंस नहीं शेयर करेगा। लोग तो पाकिस्तान की कस्टडी में हैं लेकिन एविडेंस नहीं शेयर करेगा जब तक सजाए मौत अट्रैक्ट होता है। लेकिन इस पर भी कई आउट्स हैं। आप उस सज़ा को सदर पाकिस्तान कम्यूट भी कर सकता है, उसमें तरामीम भी लाए जा सकते हैं। किस तरह देखते हैं आप? असद, ये 2010 से केस चल रहा है और बरतानिया में काफ़ी इस पे मुफस्सल तहकीक भी हो चुकी है और जो मेरे कुछ मुझे फिगर्स का अंदाज़ा है, तकरीबन 4,500 के लगभग लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया और तकरीबन 7,700 डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किया गया और 4,300 के लगभग के इसमें केस में एग्जिबिट्स इस वक्त तक वहाँ की तफ्तीशी इदारों के पास हैं। तो इसका मतलब है कि बरतानिया ने काफ़ी एक लंबा एक प्रोसेस किया जिसके बाद उन्होंने इसमें काफ़ी शवाहिद इकट्ठे किए। लेकिन हम मुसलसल ये देखते आ रहे हैं कि बरतानिया की तरफ से कोई ना कोई बहाना बनाकर या कोई प्रिटेक्स्ट रखकर पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट ना करने का एक जवाब बनाया जाता है। अच्छा। आप देख लें कि जब ये 3 अफराद, जो बल्कि शुरू में 5 अफराद थे, 2 की हलाकत हो गई और ये 3 अफराद रह गए, एक में खालिद शमीम, मोहसिन और मुअज़्ज़म अली। तो इन लोगों के जब तहकीकात शुरू हुई तो पाकिस्तान ने वीज़ा की डिटेल्स मांगी, जो इनकी एप्लीकेशंस हुई थी ब्रिटिश काउंसलेट के पास कराची में, उस पे इन्होंने अपना काफ़ी लहतोलाल से काम लिया। बाद में जब भी कोई इस तरह का वाक़या मतलब जिसमें प्रोग्रेस आई केस में, तो हमने देखा कि बरतानिया की तरफ से उसके कुछ चंद नागुज़ीर वजूहात जो उनके नज़दीक होंगी उनकी वजह से वो कोऑपरेट नहीं करते थे और वो कोई ना कोई बहाना रख के सामने कर देते थे। आपको याद होगा चौधरी निसार अली खान बार बार अगर उनके जो आप सियासी एक वो जो इख्तलाफात या उनका जो एक पोजीशन है वो एक तरफ रख दें, लेकिन ये है कि वो बार बार उन्होंने इस केस में बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ, स्कॉटलैंड के साथ और लोगों के साथ रब्ता करके और काफ़ी प्रेशर डाला। लेकिन बरतानिया की पोजीशन बड़ी थोड़ी सी तब्दील हुई है। शुरू में वो डिनाई करते थे कि जनाब कोई ऐसा शवाहिद नहीं है एमक्यूएम के ख़िलाफ़। बाद में वो पोजीशन बदल के ये हो गई कि ये तो एक पुलिस का मैटर है जिस पे बरतानवी हुकूमत जवाब नहीं देती, वो पुलिस वहाँ पे इंडिपेंडेंट है, वो करती है। लेकिन अभी हमारे पास ये चीज़ अब अगर नई नहीं है, जो आप समझते हैं कि जिसमें एंटी टेररिज्म कोर्ट को अब FIA ने बताई है। FIA ने इस साल के शुरू में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये पोजीशन रखी थी कि इस केस को क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि इसमें बरतानिया इसी वजह से कि शायद इन लोगों को सजाए मौत हो जाएगी तो वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। तो उन्होंने कहा था आप एंटी टेररिज्म कोर्ट में जाके एक्सप्लेन करें और अपना जो आपको अक्टूबर 2018 की टाइमलाइन दी गई है उसके मुताबिक उससे अपने आपकी जो तफ्तीश है उसको असरअंदाज नहीं होने देना चाहिए।
تو یہ ایک طرح سے وہ انہوں نے دوبارہ سے پوزیشن رکھی ہے. اب اس میں یہاں پر پاکستان کو برطانیہ کے ساتھ کس طرح سے آگے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں وہ اب یہ ہمارے لیگل مائنڈز کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ویسے ایک بڑا وہاں پر ایک بڑی کنسرن ہے کہ جو ڈیتھ پینلٹی سے متعلق ہے, جہاں پر یورپی ممالک کوئی زیادہ لچک نہیں دکھاتے. صرف میں یہاں پر ایک چیز اشارہ کرتا جاؤں کہ وہ وہاں پر یورپی قوانین کا ریفرنس دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, آپ سے ہم کوآپریٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس ڈیتھ پینلٹی کے ہوتے ہوئے بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ مختلف امور پہ وہ ان کے تعاون چل رہا ہے, اور یہ پاکستان کا بطور ایک سوورن ملک, خود مختار ملک, یہ پاکستان کا حق ہے کہ وہ کس طرح کے قوانین رکھتا ہے, کوئی دوسرا اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. اچھا, یہ آپ نے بہت ایک دلچسپ نقطہ اٹھایا ہے جناب کہ یہ اصل میں مور آف دا سیم پالیسی چل رہی ہے, یہ کوئی خاص نئی خبر نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے بھی اپنی جو کارروائی ہے وہ جاری رکھی ہے. اس میں دو جو ملزم ہیں جن کا آپ نے ابھی خود نام لیا جناب, انہوں نے میجسٹریٹ کے سامنے جرم کا اعتراف کیا ہوا ہے اور موٹیو بھی بیان کر دیا ہے. یعنی یہ پورے طور پہ اب قانونی سطح پہ ایک کنفیشن سمجھی جاتی ہے. تو اس کو بھی اب سامنے رکھتے ہوئے انگلستان اور پاکستان کے بیچ کوئی ایکسٹریڈیشن کا معاہدہ نہیں ہے. تو تب ریاست پاکستان نے چودھری نثار کے دور میں بھی اور اس ڈسپینسیشن کے وقت بھی بار بار وہی کہا ہے, MLA میوچول لیگل اسسٹنس, کہ جی آپ ہمیں وہ شواہد جو ہیں وہ آپ ہمیں دیں, آپ ہماری اسسٹنس کریں, ہماری معاونت کریں کہ کسی طرح سے یہ جو کیس ہے اس کو آپ اب منزل تک پہنچائیں. اب گوئنگ فارورڈ جناب, جب انہوں نے اب اینڈ پوائنٹ پہ یہ کہا ہے, یہ ہمیشہ سے تھا, یہ یورپین لا کے ماتحت تو انگلستان ہمیشہ سے ہی رہا ہے, کچھ دہائیوں سے رہا ہے, یہ کہنا کہ جی اب ڈیتھ پینلٹی ہے اور جن آفینسز پہ سزائے موت اٹریکٹ ہوتا ہے اس وجہ سے ہم اب شواہد تک بھی آپ کے ساتھ نہیں شیئر کرتے. تو سر اس ٹریجیکٹری میں آپ کو کوئی خاص تبدیلی نظر آئے گی کہ لیٹ سے کہ ریاست پاکستان کہتا ہے کہ جی ہم تعاون کرنے پہ اترے ہوئے ہیں, ہم کچھ بھی کر لیں گے, ترمیم لے آئیں گے, صدر پاکستان آپ کی سزا کو کمیوٹ بھی کر دے گا, تو تب ان کی طرف سے کوئی زیادہ کوآپریٹو ایٹیٹیوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اسد میں پہلے یہاں پہ کوالیفائی کرتا چاہوں کہ ہم جو ڈیتھ پینلٹی کے اوپر جو پوزیشن ہے اس سے شاید مطلب اس سے اتفاق یا نہ اتفاق کرنا وہ ایک بحث بن جاتی ہے. لیکن یہاں پر صرف اس کیس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو میرا خیال میں یہ قانون سے زیادہ سیاست کا مسئلہ یہاں بنا ہوا ہے کہ جو برطانیہ کی جو کنسیڈریشنز ہیں وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ برطانوی پارلیمنٹ کے اراکین نے بھی مختلف مواقع پر یہ سوال اپنی حکومت سے اٹھایا کہ کیوں اس کیس میں آگے پیش رفت نہیں ہوتی, خاص طور پہ جو این کیو ایم سے متعلق کیسز تھے. تو یہ چیز وہاں کے ان کی شاید اپنی جو کوئی کنسیڈریشنز ہیں اس کی وجہ سے اس میں نہیں آ رہا. تو یہاں پر صرف فقط اتنا ہی کہہ دینا کہ اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکالنا پڑے گا بات چیت کے ذریعے. یہ اب حکومت کو ایمفسائز کرنا چاہیے برطانیہ کے اوپر کہ یہ ہمارا سوورن رائٹ ہے کہ ہم اس کو پروزیکیوٹ کریں اور اس کے اوپر جائیں, اور آپ کا ایک جو انٹرنیشنل سسٹم میں ایک ریسپانسبل ملک ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کرائم کے اگینسٹ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. جناب آپ نے مجھے ایک بڑا اچھا لنک دے دیا ہے کہ سیاسی سوال کا سیاسی جواب ہونا چاہیے. جو سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے کیس میں اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, خصوصی معاون احتساب نے وہی لا اپلائی کر رہا ہے جناب, ادھر بھی ایکسٹریڈیشن کا کوئی معاہدہ لاگو نہیں ہو رہا. تو اب اس کی جو ایک گنجائش پیچھے اب رکھی ہوئی ہے اس خلا کو پر کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ دستخط کریں, اور وہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ایک اس تمام ایکسٹریڈیشن کی جو پروسیس ہے اس کی ایک ابتدا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو واپس آپ کی جورسڈکشن تک ایکسٹریڈائٹ تو کیا جائے گا, لیکن اس کے بھی کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلے تو اس طرح کی سنگین سزا تو لاگو نہیں ہوتی, لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کی عدالت ہے اس کو بھی منصفانہ ہوگا, جو مقدمہ ہے اس کو بھی آزادانہ اور منصفانہ ہوگا, فیئر ٹرائل کا پورا حق اس آدمی کو ہے, وہ اس چیز کے مستحق ہے. تو اب آپ کو اس پہ کوئی پولیٹیکلی اسپیکنگ کوئی آپ کو کامیابی نظر آ رہی ہے, کیونکہ بہت دیر سے پی ٹی آئی نے اس چیز کو ایسے سامنے رکھا ہے کہ جی یہ ہمارا ایک بیانیہ ہے وہ سرخرو ہو گیا ہے اور ہمیں اس طرح کا تعاون میسر ہوا ہے انگلستان کی حکومت سے جو کہ ماضی میں آپ نے نہیں دیکھا تھا ان سچ ایکسٹریڈیشن کیسز.
जी सर यहाँ पर हमें शायद प्रीमेच्योर है? नहीं, ये प्रीमेच्योर इस लिहाज से नहीं है कि मेरे ख्याल में बरतानिया जो है इस तरह के केसेस में इस तरह की एक्सेप्शंस मुस्लिम ममालिक के साथ ढूंढता रहा है। रवांडा के साथ भी किया, रवांडा के साथ भी उन्होंने किया, वहाँ पर जाके उन्होंने वहाँ पर यहाँ तक की सर्टिफिकेशन दे दी कि रवांडा के जो इंसानी हकूक़ का वहाँ पर सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। तो ये बरतानिया की अपनी जो कंसिडरेशंस होती हैं, जिस तरह मैंने अभी इमरान फारूक केस में आपसे जिक्र किया कि उनकी अपनी पॉलिटिकल एक डिटर्मिनेशन होती है कि हमने इस केस में ताउन करना है कि नहीं। आपको रास्ते बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। आपने अगर बरतानवी कानून में जाएं, मैं एक लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे ख्याल में आपका ज़्यादा बरतानवी कानून पे वो है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है। वहाँ पर भी अगर हम जाएं तो हमें इस तरह के प्रेसिडेंट्स शायद निकल आएँ कि जहाँ पर हम इमरान फारूक के केस के मुतालिक आपके वो जो वो करेंगे, अपना जो तफसीलात हैं, जो उनकी शवाहिद हैं, वो हम इकट्ठे कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान का राइट बनता है। और दूसरा, पाकिस्तान का भी मेरे ख्याल में बरतानिया के साथ ज़्यादा ताउन करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर क्राइम वहाँ पर हुआ। वो जो ये आपकी जिस आप बता रहे हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आई हैं, और बहुत ग्रूसम है वो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स जिनमें एक बंदा कहता है कि मैंने तो जी सालगिरह के तोहफे के तौर पे उस शख्स के लिए किया था, दूसरा कहता है कि मैं वहाँ के दफ्तर में एक नौकरी ढूंढने के लिए ये काम किया था। तो उसके अलावा चूंकि ये वहाँ पर जुर्म वहाँ पर हुआ था, लिहाजा बरतानिया से हमें ज़्यादा ताउन चाहिए ताकि हम इस जो एक उनकी सियासी कंसिडरेशंस अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सियासी तौर पे एक अहम केस है जिसने MQM की जो अनरेवलिंग है उसने वहीं से शुरू हुई है। और जनाब अब 9 साल हो गए इस बात को, अब ये केस भी मंजिल तक पहुंच जाए, बार बार बैनुल अक़वामी बारीकियों को सामने रखना, उनके पीछे छुपना, वो मेरे ख्याल से वे फॉरवर्ड नहीं है। अगले हिस्से में बात करेंगे आलमी सतह की और पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में किरदार की। रहिएगा हमारे साथ। Cannot hurt the sentiment of 1.3 billion people under the garb of freedom of expression. People of Kashmir have been conducting a political struggle for their freedom. We must take a stand. We must de-link terrorism with Islam. वेलकम बैक टू दो राय। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने OIC के 14वीं इजलास पर काफ़ी कुछ कहा। साइड लाइन्स पर कई बैनुल अक़वामी लीडरान से मुलाकातें भी की। खान साहब का कहना यह था कि मुस्लिम दुनिया के ख़िलाफ़ जुल्म का सिलसिला ख़त्म किया जाए, कि दहशत गर्दी का कोई मज़हब नहीं है, और ये बात न्यूजीलैंड का सानहा साबित करता है। खान साहब ने यह भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन की ज़रूरत है, और कि जिस तरह मुस्लिम दुनिया को तसव्वुर किया जाता है वो भी पूरे तौर पे गलत है। जनाब बाकर साहब, इससे पहले कि हम वज़ीर आज़म के इस्लामोफोबिया के मुतालिक बातें और जो इसमें मगरब का भी किरदार रहा है वो कितनी जायज़ थी बातें, उस पर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताएं जनाब, दिस इज़ आफ्टर ऑल डिबेट प्रोग्राम, चाहे वो बैनुल अक़वामी कानून से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो ख़ुद अगर हम देखें कि जी आलमी सतह पे आपका वज़न कितना है, OIC आज मुसलमान उम्मा के लिए कितनी अहमियत रखती है, और ये जो अदारा है क्या ये कोई तामीरी इक़दामात इस तरह उठा सकता है? कश्मीरियों के बारे में बात करता है, फ़लस्तीनियों के बारे में बात करता है, लेकिन क्या किसी की तकदीर बदली? असद, ये आपने बड़ा एक जिसे कहते हैं कि अहम नुक्ता उठाया है, और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक सबसे अहम सवाल इस लिहाज से बनता है कि OIC इस साल अब 50 बरस की होने को जा रही है। right. आप मुझे ये बताएं कि इस तंजीम ने माँ सिवाय ये कि कभी कभार समिट हो जाता है हर 3 साल बाद, बीच में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो जाती है, इसने अभी तक क्या अचीव किया? इसका स्टेटस दुनिया में देखें कि क्या है। ये अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दूसरी बड़ी आलमी एक तंजीम है जिसके 57 अरकान हैं। उसमें से बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो पूरी दुनिया की एनर्जी का जो मेन सोर्स ऑफ सप्लाई है।
آپ کے کافی زیادہ جسے کہتے ہیں فائنینشیل آپ کی ریسورسز اس ایریا میں ہے، کافی آبادی ہے، کیا اس تنظیم کے لیڈران نے کبھی ان لیوریجز کو استعمال کیا ہے مسلمان دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ ہمیشہ سے اگر جب یہ سمٹس ہوتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم جو ہوتی ہے وہ واضح ہو کے نظر آتی ہے۔ اگر آج کا یہ جو ابھی کل والا ہونے والا آپ سمٹ ہی دیکھ لیں تو جہاں پر آپ کو ایران اور سعودی عربیہ کے اوپر جو اختلافات ہیں وہ کھل کے سامنے نظر آتے ہیں، اور یہ بالکل ایک چیز واضح ہے، اور سعودی اخبارات نے بھی یہ چیز لکھی کہ سعودی حکومت نے یہ اس موقع کو استعمال کیا اور عرب لیگ کو GCC کی میٹنگز بلا کے کہ دنیا کو اپنے ساتھ اکٹھا ثابت کرے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے ایران کے خلاف۔ یہ بات وہ ایک پازیٹیو سینس میں بات کرتے ہیں کہ جناب ہمیں دنیا کی سپورٹ حاصل ہے۔ آپ کو یہاں پر جس طرح کہ آپ نے مسائل جس طرح کہ آپ کو درپیش ہیں کہ فلسطین کے اوپر بات ہو رہی ہے ڈیل آف سینچری کی، جہاں پہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ وہاں پر کچھ معاشی ترقی کر کے ان کا جو لینڈ کا سولوشن ہے اس کو رہنے دیا جائے اور ان کو وہ دے دیا جائے، اور دیگر مسائل مسلمانوں کو سامنا ہے وہ یہ حل نہیں کرتے۔ آپ ایران کا مسئلہ اپنی جگہ پہ رکھ دیں تو دوسری طرف دیکھیں کہ جو 13ویں جو سربراہ کانفرنس ہوئی تھی وہ ترکی میں ہوئی تھی، اور یہاں پر اب جب 14ویں ہوتی ہے تو جو ٹریڈیشن ہوتی ہے کہ جو پچھلی کانفرنس کا ہوسٹ ہوتا ہے وہ اگلی کانفرنس کے ہوسٹ کو اپنا وہ ہینڈ اوور کرتا ہے چارج آ کے اس پہ۔ یہاں پر ترکی کے صدر تشریف نہیں لائے طیب اردوغان صاحب کے، وہ لا کر شاہ سلمان کے حوالے کرتے اس کا چارج، کیونکہ سعودی عرب کے ترکی کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہے۔ آپ نے قطر کی صورتحال تو اپنی جگہ دیکھ لی کہ قطر کے وزیر اعظم کو بالآخر یہ اتنے 2 سال کی 3 سال ہو گئے ان کے کرائسس کے، سعودی عرب کے اور قطر کے جب سے بلاکیڈ شروع ہوا ہے تو پہلی دفعہ ان کے وزیر اعظم کو فقط اس لیے بلایا کیونکہ ایران کا کرائسس ہو رہا ہے وہاں پر، اور امریکہ قطر کو استعمال کر رہا ہے ایز اے گو بٹوین ایران کے ساتھ۔ تو جب وہ تشریف لاتے ہیں تو پہلے تو شاہ سلمان اور ان کے وزیر اعظم آپس میں جیسے کہ مصافحہ نہیں کرتے، پھر کویت کے امیر کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو میرے خیال میں ہمارے اندر کا جو مسائل ہیں، جو ہمارے اندر کے تفرقہ ہے اس کو کرتے ہیں۔ وہ سارا ٹھیک ہے باقر صاحب، لیکن مجھے یہ بتائیں ڈیولز ایڈوکیٹ، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ OIC نے اپنے پچھلے 50 سال کی تاریخ میں بالکل بھی نہیں اپنا جس طرح ویٹ اس کو پل کرنا چاہیے تھا، اس نے اپنا کردار جو ہے اس طرح نہیں نمایاں کیا، اس نے اپنی جگہ نہیں بنائی، نہ عالمی سطح پہ اور نہ ان انفرادی ممالک کے بھی کسی فیوچر پہ۔ لیکن گوئنگ فارورڈ سر، جس طرح ہم نے عموماً سارک کے بارے میں بات کی ہے کہ جب تک ہندوستان اور پاکستان ایک ہی صفحے پہ نہیں کھڑے ہوتے تو پورے سارک کی باڈی ہی صفر ہے، وہ کبھی بھی یورپین یونین میں تبدیل نہیں ہوگی۔ OIC میں بھی جناب آپ کو تھوڑا بہت وہی نظر آ رہا ہے۔ جب آپ نے خود دیکھ لیا اور اس کا حوالہ بھی دیا آپ نے کہ سعودی عرب کا کتنا زیادہ انفلوئنس ہے، چاہے وہ خلیج ممالک پہ ہو، چاہے وہ UAE پہ ہو، چاہے وہ یمن میں ہو، دوسری جانب آپ ایران کو دیکھ لیں اور جو وہ انفلوئنس کر رہے ہیں لبنان میں، شام میں، اب تو سر حماس موومنٹ کو بھی وہ فنڈ کرتے ہیں، تو ان کے بھی اب ہر جگہ اب انفلوئنس جو ہے اس کا جال اب پھیل چکا ہے۔ تو بٹوین سعودی عرب اینڈ ایران سر کیا یہ باڈی کچھ کر سکتی ہے؟ اسد یہ بٹوین سعودی عرب اور ایران کی بات نہیں ہے۔ نہیں آئی نو نہیں ہے، میں بس کہہ رہا ہوں، میں باقر صاحب میں اگر مختصر سا سوال سے صرف یہی ہے کہ یہ دو ممالک اور ان سے منسلک جو پراکسی جنگیں جاری ہیں اور دنیا بھر جاری ہیں، چاہے وہ بحرین میں ہو، چاہے یمن میں ہو، چاہے شام میں ہو، شکر الحمدللہ پاکستان اسی پراکسی وار کے شکنجے میں پورے طور پہ نہیں آ پایا، لیکن اگر آپ ہماری فرقہ وارانہ تنظیموں کی فنڈنگ کی فہرست دیکھ لیں گے تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ذرائع کیا ہیں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے سر ہاؤ ول این انٹرنیشنل باڈی سالو سچ پرابلمس؟ نہیں اسد، میں تھوڑا سا اگر آپ اس چیز سے ہٹ قطع نظر دیکھیں تو اگر ہم اس کی جو گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ یہ مسائل اس وجہ سے نہیں ہیں کہ آپ کی دو حکومتوں کے کچھ اختلافات ہیں جس طرح کہ پاکستان و بھارت کے ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ جو آپ کی حکومتیں عرب ممالک میں ہیں یا دیگر ممالک میں ہیں وہ اپنے عوام کے سینٹیمنٹس کو بھی نہیں ریفلیکٹ کرتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ عرب ممالک میں فلسطین کے بارے میں کیا سینٹیمنٹس ہیں؟ آج جو ہے وہ
दूसरी तरफ बहरैन और UAE और सऊदी अरब डील ऑफ सेंचुरी की वो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के हवाले से मीटिंग स्पॉन्सर करने जा रहे हैं, इसी महीने की 25-26 को हो रही है। क्या वो अपने अवाम के साथ कनेक्ट करते हैं? क्या कश्मीर के ऊपर कहीं भी मुस्लिम दुनिया में कोई हमदर्दी नहीं है? मिस्र में एक फौजी आमरीत है, उसका भी कोई ख़ास ताल्लुक अपनी आवाम से नहीं है। ईरान में भी एक थियोक्रेटिक सिस्टम है। 2009 में जिस तरह उन्होंने अवाम का इनकलाब क्रश किया था, वो भी आपके सामने है। बाकी आपकी ख़ानदानी बादशाहतें हैं जो ये छोटे छोटे अरब स्टेट्स को गवर्न करती है। तो इन तमाम ममालिक में कोई ख़ास आपको उस तरह का जमहूरी अमल नहीं नज़र आएगा। मेरा वही सवाल है सर कि OIC इन्हीं हुकूमतों के साथ किस तरह इनको एक ही सफ़े पे पार करे? व्हाट शुड द वे फॉरवर्ड बी? अच्छा जी, असल फिर मैं इसको इस तरह रख देता हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि जी मुसलमान ममालिक की क्या जो कॉज है किससे सर्व होती है, किस तरह से फ़लस्तीन को हम जो मसला इतना अरसे से चल रहा है उसको मुनसिफाना तौर पे हल कर सकते हैं। क्या हमने जो इस जेरूसलम को इजराइल ने अपना कैपिटल बनाया उसकी तरफ हमने आंखें नहीं चुराई? क्या गोलान हाइट्स पे जब अमेरिका ने उनकी वो जो सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट किया, क्या हमने आंखें नहीं चुराई? क्या हम ये रवैये तब्दील कर सकते हैं? ये रवैये हम जब भी तब्दील करेंगे, क्या जब हम भारत के ऊपर ये चीज़ वाज़े तौर पे उस पर कर देंगे कि जनाब आपको कश्मीर का मसले का हल करना है, ना कि हम ये कहेंगे कि भारत को हम OIC का रुकन बनाने के लिए उसको इंसेंटिव दें। तो ये चीज़ें जब हमारे रवैयों में तब्दीली आएगी, जिस वक्त हम अपनी, क्योंकि ये जब अपनी जो मुस्लिम कॉजेज़ हैं उनको आगे रखेंगे, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए कॉमन ग्राउंड तलाश करना आसान हो जाएगा। डिबेट तो हो गई, ज़रा खान साहब की भी बात सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा उस पर भी बात करेंगे। काफ़ी एक एंटी वेस्टर्न किस्म का मौक़िफ़ उन्होंने सामने रखा है, ज़रा सुन लेते हैं। We, the heads of Muslim states, have not been able to explain to the West, not powerfully enough, that Islam has nothing to do with terrorism. Political struggles have everything to do with terrorism. The OIC, that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our holy prophet. अच्छा जनाब, इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि कुछ मगरब के ममालिक हैं जो इस्लामोफोबिया के शिकार हैं, उनको तफरीक करना चाहिए मॉडरेट मुसलमान में और इंतहा पसंद मुसलमान में। जनाब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जॉर्ज W. बुश और डिक चेनी की जंग से पहले कुछ ऐसी इंतहा पसंद तंजीमें थीं जो वजूद में भी नहीं थीं। वो चाहे दाइश हो, वो चाहे अल-कायदा इन इराक हो, वो चाहे अल-कायदा इन यमन हो, वो चाहे हमारा अपना जो ये पाकिस्तानी तालिबान थे, ये भी तब नहीं थे। ये काफ़ी आपको एक ब्लो बैक का एक नतीजे में आपने इनको हासिल किया है। बोको हराम जनाब, ये तमाम तंजीमें 2001 से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थीं। और अगर आपने शाम को देखना है या इराक को देखना है या अफ़गानिस्तान को देखना है, उनका क्या उसके बाद से जो तबाही और बर्बादी का एक तसलसल है, वो भी सर अब इट्स पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री बुक्स। तो इसमें मगरब का किरदार बहुत ज़्यादा आपको वाज़े नहीं नज़र आता। अच्छा, यहाँ पर ये है मसला कि एक तो जिस तरह हमने पिछले भी अभी बात हम कर रहे थे कि हमारी जो मुस्लिम ममालिक की क़यादत है वो जो यूरोपियन या वेस्टर्न लीडर्स हैं उनके साथ वो अपने क्योंकि जो इंटरेस्ट हैं उनको हमांग देखती है तो उनको सपोर्ट करती है। दूसरा ये है कि हमने यहाँ पर जैसे जो कॉन्फ्लिक्ट है वेस्ट को इम्पोज करने दिया है। ये ज़्यादातर जो मसाइल जिस तरह आपने अभी ख़ुद भी जिक्र किया कि ये उनके ख़िलाफ़ जो यहाँ पर वाक़यात होते रहे हैं उनके ख़िलाफ़ रिएक्शन के तौर पे आया। यहाँ पर इस्लाम जो है वो एक मॉडरेशन का मज़हब है। यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज़ को किसी तरह से पैटर्नाइज भी किया गया। आप अगर देखें कि कुछ तंजीमें जो शिद्दत पसंद ख्यालात रखती थी उनको वेस्ट ने अपने मकासद के लिए सपोर्ट किया। वेस्ट के जो इक़दामात हैं उनको उस तरह से हमने जिसे कहते हैं चैलेंज भी नहीं किया। अगर वहाँ पर जो वॉर हो अफ़गानिस्तान में हो या किसी और ममालिक में जैसे अभी यमन में सूरत हाल हो रही है तो वहाँ पर जो वेस्ट का किरदार है हमने वेस्ट को उस तरह से
کرٹیسائز نہیں کیا کیونکہ ایک تو ہمارے ہاں وہ اس کا اسٹیچر نہیں تھا, دوسرا ہمارے ہاں وہ پولیٹیکل ول نہیں تھی کہ ہم ویسٹ کو چیلنج کرتے. یہاں پر ہم یقیناً شکار ہوئے ہیں جو ویسٹ کے ایک اپنے وہ جیسے کہیں کہ ان کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کی جو اسٹریٹجی تھی اس کو ہم اس کی وجہ سے ہم شکار ہوئے, ہم نے اپنے انٹرسٹ کو یہاں پریزرو نہیں کیا. جناب یہ تو آپ کا بہت اچھا نقطہ ہے سر, لیکن اس میں بھی اگر ہم کہیں کہ جی ہم اپنے جو قومی مفاد ہیں ان کو کس طرح سامنے رکھ سکتے تھے, آپ جناب عراق کی مثال لے لیں. میرے خیال سے سعودی عرب کی جو بادشاہت ہے اس پہ تھوڑی سی کنٹروورسی ہے, اس کو ذرا پارک کر دیتے ہیں ایک طرف, لیکن وہ کون سا ملک تھا, مسلم میجورٹی ملک تھا جس نے بھرپور تنقید نہیں کی تھی اور جس نے بھرپور اس کے خلاف پوزیشن لی تھی کہ آپ کو یہ جنگ نہیں کرنی چاہیے, لیکن آخر میں وہی والی بات ہوئی کہ مائٹ از رائٹ. وہی صدام حسین جس کو آپ نے ایران عراق وار میں وہ آرم کیا تھا, وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا 2003 میں. ایک ایسا آدمی جس نے آج تک چاہے وہ جتنا بھی وہ ظالم ڈکٹیٹر ہو وہ اپنی طرف ہے, امریکہ کو کبھی تھریٹن نہیں کیا تھا, کبھی کوئی جنگ کے امکانات بھی نہیں تھے, اور گلف وار میں بھی آپ نے ان کو 5 منٹ میں ہرا کے ان کو کویت سے باہر پھینک دیا تھا. 2003 میں آپ نے تب بھی انویژن کی تھی, چاہے آپ کو اقوام متحدہ سے وہ ریزولوشن ملے کہ نہ ملے. تو مائٹ از رائٹ سر جس کی لاٹھی وہ والے پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے کیا مسلمان ممالک ایک ایسے پوزیشن میں ہیں کہ کہیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا, آپ نہیں کر سکتے؟ جی مسلمان ممالک کے پاس کافی زیادہ یہ لیوریجز موجود ہیں کہ یہ کورس کریکشن کے لیے مغرب کو مجبور کر دے. میں نے جیسے پہلے بھی ابھی کہا تھا کہ جو مسلمان ممالک ہیں اللہ نے ان کو کافی زیادہ نیچرل ریسورسز دی ہیں, لیکن جو صرف ان کے پاس کمی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ظالم کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے, ان میں وہ سیاسی ہمت نہیں ہے. تو یہ چیز ان کو اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے کہ جہاں پر ان کے خلاف ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو کے کم سے کم پروٹیسٹ کرے, ایجیٹیٹ کرے. اپنے جو ہماری جو جن چند خاندانوں کی یا بادشاہتوں میں ہماری قیادت پھنسی ہوئی ہے وہ اپنے شارٹ سائٹڈ بینیفٹ کی بجائے پورے جو ہمارا جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے بینیفٹ کو اگر سامنے رکھیں تو شاید میرے خیال میں کہ ہم بہتر بارگین حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک باقر صاحب, اگلے حصے میں بات کریں گے عدالت عظمیٰ کے ایک فیصلے کا اور اس میں جو اختلافی نوٹ آیا ہے اس پر بات کریں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. سندھ کے 3 ہسپتالوں کی منتقلی کے کیس میں جسٹس باقر صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں فرمایا کہ اختلافی نوٹ لکھنا وہ واحد حق ہے جو جج کی زندگی کو قابل برداشت بناتا ہے. اب بائی وے آف کانٹیکسٹ اس فیصلے میں جو اکثریت تھی ان کا کہنا یہ تھا ان 3 ہسپتالوں کو صوبائی سطح سے وفاق تک منتقل کرتے ہوئے کہ 18ویں ترمیم کی قانونی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے تشریح اس کی نہیں کی گئی, اور جو یہ ہسپتال تھے ان کو فیڈریشن تک ٹرانسفر کر دیا گیا. اب اس میں جسٹس باقر صاحب کا اب تحریری فیصلہ آ گیا ہے, اختلافی نوٹ بھی آ گیا ہے ان ڈیٹیل. اس پر جناب باقر صاحب جو ایک 18ویں ترمیم کے متعلق ایک ڈسکشن چھائی ہوئی ہے اس کو اس حکومت نے بھی کئی بار انکریج کیا ہے, اس کے جو وزراء ہیں انہوں نے بھی دبے ہوئے الفاظ میں کئی بار اس کی تنقید بھی کی ہے اور کہا ہے کہ جی اس کو کس طرح ہم رول بیک کریں. اس سے یہ تھوڑا سا جڑا ہوا ہے سر. اب عدالت عظمیٰ کے جو اکثریت کا فیصلہ ہے وہ یہی تھا کہ 18ویں ترمیم کو صحیح طرح انٹرپریٹ نہیں کیا گیا, اس لیے ہم اس کو واپس فیڈریشن تک ٹرانسفر کر رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ تک ٹرانسفر کر رہے ہیں جس میں جسٹس باقر صاحب نے کہا تھا کہ وفاقی ریاست میں آپ کے جو خود مختار صوبے ہیں ان کا بہت زیادہ اہم کردار ہے. کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں سر؟ اسد یہ جو ساری کی ساری ڈیبیٹ ہے یہ فریم ہو جاتی ہے جو ابھی ایک ہماری جو ایک گفتگو چل رہی ہے کہ آپ کا وفاق مضبوط ہونا چاہیے یا آپ کو یا آپ کے جو فیڈرل ایک سٹرکچر ہے اس کو یا مرکز کو ہونا چاہیے, یا جو آپ کا جو وفاق کا نظام ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے. اور یہ ڈیبیٹ اس حکومت سے تھوڑا سا پہلے سے شروع ہوئی تھی جب ایک ڈاکٹرائن سامنے آئی تھی, اور اس وقت سے یہ بحث چلتی جا رہی ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک
ایک ذرا سا تھوڑا سا قانونی تھوڑا سا مسئلہ پیچیدہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ان 3 ہسپتال جن میں جے پی ایم سی جناب پوسٹ گریجویٹ جو ہے میڈیکل وہ ہے، اور NICVD ہے، اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ ہے، یہ 3 ہسپتال تھے جو 2011 میں سندھ کی حکومت کے حوالے ہوئے 18ویں ترمیم کے آنے کے بعد. اور تب ان کے امپلائیز نے یہ کیس لے کے گئے تھے سندھ ہائی کورٹ میں کہ جناب ہماری جو سروسز ہیں وہ وفاق کے حوالے ہی رہنے دی جائیں، ان کے حوالے کی جائیں، جو سندھ ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا. اور اس کے خلاف جو سندھ کی حکومت تھی وہ اپیل میں گئی تھی سپریم کورٹ میں، اور اس سال جنوری میں ان کا فیصلہ آیا جس میں جسٹس باقر نے اختلافی نوٹ لکھا تھا. ابھی جو واقعہ ہوا ہے وہ یہ کہ حکومت نے اپریل کی جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی اپریل میں، اس میں اس کی اپروول دی اور پچھلے ہفتے ان کی ٹرانسفر افیکٹ ہو گئی ہے. اب یہاں پر جو ایشو جو کھڑا ہو رہا ہے، جو لوگ میرے خیال میں سمجھ نہیں رہے کہ وہ یہ ہے کہ جو سوال جو یہاں پر ہے وہ آرٹیکل 270AA کا ہے کہ جہاں پر کہا گیا تھا کہ 18ویں ترمیم کے وقت کہ جو آپ کی 18ویں ترمیم سے پہلے جو قوانین بنائے گئے اور جو لاز اور رولز اور بائی لاز اور وہ آپ کو بنائے گئے وہ اسی طرح سے رہیں گے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو لہٰذا یہ فیصلہ اس کے اوپر گراؤنڈز پہ کیا گیا چونکہ ان کے بائی لاز پہلے سے ایگزسٹ کرتے تھے اور یہ 18ویں ترمیم کے بعد ٹرانسفر ہوئے، تو لہٰذا وفاق کو واپس مل جائیں. لیکن جو جسٹس باقر پوائنٹ اٹھا رہے ہیں وہ ایک اصول کی بنیاد پر ہے اور جس کے اوپر ہم تمام متفق ہیں، اور جس کا 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی بھی روح اسی طرح سے ہے اور 18ویں ترمیم کی بھی ایسنس اسی طرح سے ہے. میرا خیال میں کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کو حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ براڈر اس کی جو 18ویں ترمیم کی جو اسپرٹ ہے اس کے مطابق انٹرپریٹ کرتی کہ کسی طرح سے جو پروونشل جو سبجیکٹس ہیں ان پہ انکروچ نہ کیا جائے. یہ ایگریڈ ہے کہ آپ کے ہیلتھ جو ہے وہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے، وہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے کہ 270AA کے تحت آپ کے جو بائی لاز وغیرہ پہلے سے اپروو تھے وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے، لیکن 270AA کا ایک جو لیٹر پارٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک ان کو ایمینڈ یا انل نہیں کر دیا جاتا. تو یہاں پر یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو جو صحت جو صوبے کا حق ہے کہ اس کو مینیج کرے ارریسپیکٹو کی اس کی کیپیسٹی ہے، اس میں اس کے پاس اور مطلب اس کی پولیٹیکل ڈائریکشن ٹھیک ہے، وہ اس کے پاس ہی رہنے دیے جائے ایز پر رول، اور آپ اپنے جو رولز ہیں یا اپنے لاز ہیں ان کو ایمینڈ کریں. اور سب سے بڑی بات باقر صاحب، بلکہ آپ نے اتنی اچھی طرح اس کو ایکسپلین کیا، وہ نوٹ پڑھتے ہوئے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے فیڈرلزم سے. اور فیڈرلزم وہ چیز ہے جو میرے خیال سے کیونکہ ہم نے اپنے تاریخ میں اس کو صحیح طرح ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس کو اہمیت نہیں دی، تو ہمارے لیے انتہائی نقصان دے رہا ہے. فیڈرلزم یعنی صوبوں کو آپ اتنی ہی اہمیت دیں اور یہ بات سمجھ جائیں. اور اس ڈسینٹنگ نوٹ میں بھی جج صاحب نے امریکن کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دیا ہوا ہے، اے کے بروہی صاحب کا حوالہ دیا ہوا ہے، اور جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے اس کے متعلق بھی آکسفورڈ کے ہینڈ بک کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہے فیڈرلزم کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہ اپنے اپنے جورسڈکشن میں یہ دونوں آرگن ماسٹر ہیں. صوبائی سطح پہ بھی یہ اپنے جورسڈکشن میں ماسٹر ہے، یعنی اس کے جو تمام فنکشنز ہیں وہ مرکز یوسرپ نہیں کر سکتا. اور ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں سر، چاہے وہ 1 یونٹ ہو، چاہے وہ آرٹیکل 58(2)B ہو، چاہے وہ ایک بہت ہی با اختیار سینٹر ہو، کہ جب آپ ڈیولوشن میں اس طرح رکاوٹیں ڈالتے ہیں، جب آپ فیڈرلزم کو اہمیت نہیں دیتے، جب آپ صوبائی سطح کو خود مختار نہیں بنانا چاہتے، تو آپ کے لیے صرف اور صرف آدمی کیا کہے برا ہوا ہے، اور لوگوں کے بنیادی حقوق کو آپ نے پورے طور پہ تسلیم نہیں کیا. تو فیڈرلزم سر اور اس کے سول اینڈ اسپرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ڈسینٹ آتھر کیا ہے. اب امید ہے جناب کہ سیاسی سطح پہ، حالانکہ ان چیزوں کا کوئی آپس کا تعلق نہیں ہے، لیکن پولیٹیکلی اسپیکنگ سر اگر اب ہم اس حکومت پہ آ جائیں، جناب آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کو خدشہ کیا ہے 18ویں ترمیم سے؟ کیونکہ ابھی بھی ایسے فیل آتی یہی ہے، امپریشن یہی جاتا ہے، تاثر یہی جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کچھ ناراض ہے، وہ یہی چاہتی ہے کہ اپنے جو اختیارات ہیں وہ ان کو مزید اب کنسولیڈیٹ کرے. حالانکہ لوکل گورنمنٹس ایکٹ انہی کا ہے، پنجاب لوکل گورنمنٹس ایکٹ جو کافی ترقی پسند قانون ہے وہ انہی کا ہے، KP کا ماڈل لوکل گورنمنٹس کا انہی کا ہے. تو ابھی بھی 18ویں ترمیم پہ تنقید کیوں؟
असद ये किसी जगह पर और किसी हद तक मैं बाद में सियासी क़यादत की तरफ भी आता हूँ कि ये एक जिसे गलत एक सोच पनप रही है कि किसी तरह से ये जो आपकी 18वीं तरमीम हुई है इसने आपके निज़ाम में बिगाड़ पैदा किया है। आपके जो रिसोर्सेज थे वो ज़्यादा सूबों को चले गए हैं और मरकज़ आपका के पास उतना रिसोर्सेज नहीं रहे कि वो अपनी हुकूमत चलाए। किसी तरह से मरकज़ की ग्रिप वैसे भी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो सूबाई मामलात पे कम हो गई है। तो ये एक जगह सोच चल रही है। दूसरी ये शायद हमारा कौमी अलमिया भी बन गया है कि अगर आप देखें कि ये सोच सिर्फ यहाँ पर जो मरकज़ में हुकूमत है और कुछ और इदारों में नहीं है, जो सियासी क़यादत जो 18वीं तरमीम का के अपने आप को अलंबरदार के तौर पे पेश करती हैं, वो अपने वो इख्तियारात आगे जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं उन तक भी मुंतकिल नहीं करती। तो ये हमारे यहाँ सिर्फ किसी चंद लोगों का नहीं बल्कि ये एक हमारा मिनहसुल कौम ये हमारी सोच है कि हम किसी तरह से उन इख्तियारात को अपने अंदर मरकूज करना चाहते हैं। ये बुनियादी तब्दीली है कि हमें शायद लानी चाहिए अपनी सोच में, फिर ही वो जो मरकज़ के हो या सूबे के इख्तियारात हो या लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात हो उनमें हम तवाज़ुन पैदा कर सकें। जनाब, और जाते जाते उसी डिसेंट का भी हवाला देते हैं जिसमें उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि इख्तिलाफी नोट की कोई कानूनी हैसियत तो नहीं, लेकिन कल को वही जो डिसेंट है वो कानून बन जाता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए सोशल मीडिया के ज़रिए, और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।